جائے گا. تو حجاج ابن یوسف نے پھر اسی طرح کعبۃ اللہ بنا دیا. چوکٹ ایک رکھا, چوکٹ اونچی کر دیا, راستہ ایک رکھ دیا. اس کے بعد امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں ہارون رشید بادشاہ تھا. انہوں نے ارادہ کیا کہ نہیں, حضور کی جیسے تاریخ میں بتائی گئی, کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے امی جان عائشہ کا ہاتھ پکڑ کر فرمایا, یہ جس کو حتیم کہتے ہیں, جو حصہ چھوڑ دیا نا اس کو حتیم بولتے ہیں. کیا بولتے ہیں اس کو؟ حتیم. حتیم کے معنی کٹا ہوا حصہ, جہاں پر کعبۃ اللہ کے اوپر کا پانی نیچے گرنے والا, پرنالی بولتے ہیں اس کو. کیا بولتے ہیں؟ پرنالی. اور عربی میں اس کو میزاب رحمت بولتے ہیں. میزاب رحمت, کہ بارش کا پانی اس نالی میں سے نکل کر پڑتا ہے, وہ عقل جو ہے اسی حتیم کے حصے میں پڑتا ہے, اسی حتیم کے حصے میں پڑتا ہے. وہ حصہ ملانے کے لیے انہوں نے ارادہ کیا, کعبۃ اللہ کے 2 دروازے رکھنے کا ارادہ کیا, چوکٹ کو نیچے کرنے کا ارادہ کیا. حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے بادشاہ کا ہاتھ پکڑ کر درخواست کی, بادشاہ آپ اپنے ارادے کو ختم کریں, اگر آپ نے ایسا کیا تو کعبۃ اللہ ایک بادشاہوں کا کھیل بن جائے گا. کیا ہو جائے گا؟ ہرانے والا بادشاہ اپنے نام کے لیے توڑے گا پھر, اور اس کی عظمت لوگوں کی دلوں سے ختم ہو جائے گی. جس کافروں کے دلوں کے اندر, مشرکوں کے دلوں کے اندر اللہ کے گھر کی عظمت تھی, آج وہ عظمت ختم ہو جائے گی. اسی لیے وہ معاملہ ختم ہو گیا. آج وہ کعبۃ اللہ اسی طرح موجود ہے, اس کی مرمت ہوتی گئی, کچھ اس کے وہ چیز جو بھی ہے اس کو ٹھیک کر دے گا, بس اتنا ہی. میرا حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام اور حضرت ابراہیم اسماعیل علیہ السلام دونوں نے مل کر اللہ کے گھر کی تعمیر فرمائی, اللہ کے گھر کی تعمیر فرمائی. اور جب گھر کی, حضرت ابراہیم علیہ السلام مستری تھے, بیلدار تھے, اور ان کے بیٹے ورکر, کیا بولتے ہیں اسے, مزدوری کا کام کرنے والے تھے. یہ دونوں پتھر اٹھا کر لاتے تھے, اور بھی وہ تو دونوں نے مل کر بہت کم مدت میں بہت جلدی بہت بڑا گھر اللہ کا بنا دیا. اللہ کی قدرت ہے. لیکن ایک اور چیز, جب دیوار اونچی ہو گئی, ہم کیا ڈالتے ہیں؟ ساروا ڈالتے ہیں. ڈالتے نہیں ڈالتے ساروا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے ساروا نہیں تھا. اللہ نے ان کے لیے جنت سے پتھر بھیجا, اور وہ پتھر کو حکم دے دیا, ابراہیم کے لیے تم نرم بن جانا, اسمان کی جیسا بن جانا. کیسے بن جانا؟ اسمان کی جیسا. اس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کھڑے ہو گئے تو وہ دونوں پاؤں کو اپنے سینے میں لے لیا پتھر نے, اور پھر جیسے جیسے دیوار اٹھتی جاتی ہے پتھر بھی اٹھتا جاتا ہے. لفٹ کا کام دیا. آج لفٹ تیار کر کے لوگ فخر کرتے ہیں, تو اس زمانے میں طے ہو گیا. ایمان والوں کے ساتھ کیا کیا چیز پیش کیا ہے, اگرچہ کہ ہم تاریخ نہیں پڑھتے, ہم کو معلوم نہیں ہے. پڑھیں گے تو ہماری ہمت پیدا ہو جائے گی, ہماری طاقت معلوم ہو جائے گی. حضرت سیدنا داؤد علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوہا ان کے ہاتھ میں جاتا تو وہ نرم بن جاتا تھا, اور اس کے ذریعے سے سب سے پہلے ورلڈ میں, دنیا میں انہوں نے بلٹ پروف جیکٹ بنائی. کیا بنائی؟ بلٹ پروف جیکٹ بنائی, جن کے میدان میں پہن کر جا کر دشمنوں سے لڑنے کے لیے, کہ دشمن کا ہتھیار ان پر پڑ کر بھی ان کے جسم کو نہ لگے. اس کے بنانے والے سب سے پہلے کون تھے؟ دنیا کو وجود میں لایا مسلمان. مسلمانیت کی بنیاد پر اللہ دنیا کو وجود میں لائے. آج ہم کو کہتے ہیں کہ بھارت ہمارا ہے, نکل کر چلے جائیں. ہم لوگ سن لیتے ہیں, ابھی بھی ڈر جاتے ہیں, کیا ہوتا ہے, ادھر سے آ گیا, ادھر سے آ گیا, کیا کریں گے, ڈر پیدا ہو گیا. کیوں بولے تو ہم جواب نہیں دیتے. ایک اپنے عمل کو درست نہیں کرتے, اور ہم کرتے بھی نہیں. اور خصوصاً میرا نوجوان یا تو موبائل فون میں مصروف ہو گیا, کس میں؟ موبائل فون میں, یا تو گٹکے کھانے میں, سگریٹ پینے میں, شراب میں, یا نشہ آور چیزوں کے کھانے میں, استعمال کرنے میں, یا بچیوں کے پیچھے پڑھ کر, جو ان کے پیچھے پڑھ کر زندگیاں برباد کر دیا, یا جو ہے روڈوں کے اوپر مچھر مارنے کا پھرتا رہا. آج بچوں نوجوانوں کی حالت یہ ہے. نوجوان مر گیا تو قوم مر گئی, نوجوان زندہ ہے تو قوم زندہ. اس لیے آپ بڑے لوگوں کی ذمہ داری ہے اپنے نوجوانوں کی زندگی کے ایک ایک لمحے کی حفاظت کریں. اللہ نے آپ کو عقل دیا ہے, سمجھ دیا ہے. نوجوان اپنی جوانی کے بلبوتے وہ برباد ہوتا جا رہا ہے. یعنی دیوانی اس پر طاری ہو گئی, وہ جس چیز کو صحیح سمجھا اسی کی طرف جا رہا ہے. جبکہ 17 سال کا نوجوان ہندوستان کی کسی علاقے میں, سندھ کے علاقے میں لوگوں پر ظلم ہو رہا تھا,
साल की शराब पी के कोई मारा तो मार खाने को पड़ जाता, क्या ताकत क्या होगी, सोचो जरा सोचो। खैर बरा, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम, दुनिया को हमने सब कुछ दिया, अल्हम्दुलिल्लाह दिया, हिंदुस्तान ही को नहीं दुनिया को दिया हमने सब कुछ। हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर, बल्कि ये भी फख्र की बात है, हजरत आदम अलैहिस्सलाम आए तो हमारे अखंड भारत हिंदुस्तान में आए। कहाँ है हजरत आदम अलैहिस्सलाम जन्नत से? अखंड भारत था ना, अखंड भारत गलत क्या? ये श्रीलंका से लेकर अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, बर्मा, गिरमा, सब पूरा अखंड भारत। तो उसमें हजरत श्रीलंका में उतरे, वहां से पैदल वो सफर करके तमिलनाडु के इलाकों से निकलकर हजरत इब्राहिम या आदम अलैहिस्सलाम मक्का मुकर्रमा का सफर कर पैदल। हजरत ने हमारे हजरत क्या नाम इकबाल हजरत रहमतुल्लाह अलैह हजरत के कब्र को जन्नत से मुनव्वर फरमाया कि दर्जात को अल्लाह बुलंद फरमाए। हजरत ने फरमाया जिन जिन इलाकों से पैदल गए वो इलाके आपको लोग पट्टे के बनेगी। लोग पट्टा मालूम नहीं, इलाची लोग पट्टा, लोग मालूम, लोग पट्टा है ना, वो हजरत आदम अलैहिस्सलाम के पैरा जहां पड़े वहां दरख्त वो सिर्फ वही खुशबू की चीजें पैदा हुई। हाँ, उसके अंदर पूरी तारीफ बयान करे हजरत। हिंदुस्तान मुसलमान का है, किसका है? इसका है। हाँ। और बल्कि और भी आगे एक हमारे बड़े मौलाना का है, हिंद और सिंध। हजरत आदम अलैहिस्सलाम के दो बेटे, बहुत सारे बेटे थे, उनमें से दो बेटों का नाम हिंद और सिंध है। उन्हीं से ये हिंदुस्तान और सिंध है, उन्हीं से हिंदुस्तान। सोते सुनते ही है, जागते सुनते ही, जागते सुनते ही। टॉपिक कोई और चीज है, लेकिन फिर भी क्या, नमाज कुछ देर भी कर लेंगे इंशाल्लाह, जल्दी क्या भी देना भाई, तैमूर से आया हूँ, मुझे भी जाना है, लेकिन फिर भी खैर मैं देर से आकर आपको तकलीफ भी नहीं दे रहा। मेरा हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम वो लिफ्ट का काम उनको देता और अल्लाह के घर की पूरी तामीर हो गई। तो बाप और बेटे दोनों मिलकर अल्लाह की बात وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ दोनों ने अल्लाह के बारगाह में क्या दुआ की, अल्लाह हमने तो तेरे घर की तामीर कर दी, लेकिन तूने कबूल नहीं किया तो हमारा मामला बेकार हो जाएगा, हमारी मेहनत बेकार हो जाएगी, अल्लाह तो कबूल फरमा। तो इसलिए मैंने कुरान मजीद की जो आयत पढ़ी है और हदीस में बयान किया है, वलिल्लाहि अलन्नासि हिज्जुल बैति मन इस्तता इलैहि सबीला, अल्लाह के लिए हाजी हज करे, अल्लाह के लिए करे। किसके लिए करे? किसी को दिखलाने के लिए नहीं, सबसे पहले अपनी नियत दुरुस्त करें। इसी बुनियाद पर अल्लाह के नबी अलैहि सलाम ने फरमाया, मन हज्ज लिल्लाह, जिस आदमी ने हज किया अल्लाह के लिए हज किया। किसके लिए हज किया? अल्लाह को राजी करने के लिए, अल्लाह मेरा कबूल कर ले हज को, इसके लिए हज किया। फलम यरफुस वलम यफसुक, कोई रफत वाला मामला, रफत यानी शहवानियत वाला मामला, शहवत का मामला, गलत काम का मामला नहीं किया। वलम यफसुक, कोई गुनाह का काम नहीं किया, ना आंखों का गुनाह, ना कानों का गुनाह, ना किसी पर कोई झगड़ा बिगड़ा, कुछ गुनाह नहीं किया, अल्लाह और उसके रसूल के खिलाफ वाला कोई मामला नहीं किया। फरमाया ऐसा हज करके वापस लौटा, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रजा का यौमिन वलदतहु, वो हाजी हज से ऐसे वापस लौटा जैसे अभी उसकी मां ने उसको दुनिया में जन्म दिया। यानी गुनाहों से पाक बनकर, जैसे बच्चा पैदा होता है तो क्या कहेंगे, हर कोई उससे प्यार करता है, मासूम बच्चा, हर कोई दिल से उसको चाहेगा, पसंद करेगा, दिल से चाहेगा। ऐसे हाजी हज करके वापस लौटेगा। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम फरमाते कि ये गुनाहों से पाक और साफ बनकर, जैसे मां ने उसको जन्म दिया ऐसे पाक साफ बनकर ऐसे दुनिया में आता। और बल्कि हम लोगों को तरकीब दी, जब हाजी हज करके वापस आता है, आगे बढ़ो हाजी के लिए, क्या करो, आगे बढ़ो। घर में दाखिल होने से पहले उसके पास मुसाफा मुआनका करो और उससे दुआ की दरखास्त करो। क्या करो? दुआ की दरखास्त करो। क्यों? इसलिए कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह से दुआ की, अल्लाहुम्मा गफिर लिल हाज व लिमन इस्तगफर लहुल हाज, अल्लाह को हाजी की मगफिरत फरमा और हाजी जिसकी मगफिरत की दुआ करे उसकी भी मगफिरत फरमा दे।
کیا کتنی بڑی فضیلت اللہ کے نبی علیہ السلام، کتنی بڑی فضیلت اللہ کے نبی علیہ السلام نے بتائی. اللہ ہمیں صحیح معنی میں قدردانی کی توفیق عطا فرمائے. حج والے عمل کے اندر صحیح قدردانی کی توفیق عطا فرمائے. اللہ بار بار حج بیت اللہ کی توفیق ہم کو عطا فرمائے. لیکن مضمون حج بیت اللہ اللہ کا گھر وہی ایک گھر ہے جس کا طواف کیا جاتا ہے. کعبۃ اللہ ہے. ایک تاریخ کو اس کعبۃ اللہ کو اللہ نے مرکز بنایا عبادت کا، دنیا کے لیے کے اعتبار سے مرکز بنایا اور بزنس کا بھی مرکز بنایا. کس کا مرکز بنایا؟ بزنس کا بھی مرکز بنایا. پورے ورلڈ سے لوگ وہاں پہنچتے تھے اور بیپار بھی وہاں ہوتا تھا. جدہ پانی کے جہاز پر پہنچتے تھے، سارا سامان دنیا سے سامان. کب میری بات اب کی بات نہیں ہے، حضور کے پیدا ہونے سے پہلے کی بات بول رہا ہوں. حضور کے پیدا ہونے کہاں سے؟ انڈونیشیا، ملیشیا، وہ ادھر کے ملکوں سے پانی کے جہازوں سے نکل کر جا کر وہاں کام کیا. حضور پیدا نہیں ہوئی تو اس وقت میں بزنس کا سیکٹر بھی کعبۃ اللہ بنا ہوا تھا. اسی بنیاد پر ابرہا نے جو کہاں کا بادشاہ تھا؟ یمن کا بادشاہ تھا. کہاں کا بادشاہ تھا؟ یمن کا بادشاہ تھا. تو وہ سوچا، وہ عیسائی تھا. کیا تھا؟ وہ عیسائی تھا. اس نے سوچا کہ بھئی کعبۃ اللہ کی بنیاد پر وہ بزنس سینٹر بنا ہے اور مشہور ہو گیا ہے، اب اس کو ختم کر کے اپنے علاقے کو بنا لیں گے ہم لوگ. اب اس کے لیے کیا کرنا ہے؟ کعبۃ اللہ کو ختم کرنا ہے. کعبۃ اللہ کو ختم کرنا تو اور ایک کعبہ بنانا پڑے گا. کیا کرنا پڑے گا؟ اور ایک کعبہ. تو اس نے اپنا یمن کا کیپٹل سٹی صنعاء، یمن کا کیپٹل سٹی صنعاء، صنعاء صاد نون عین الف حمزہ، صنعاء وہ کیپٹل سٹی ہے. وہ کیپٹل سٹی میں اس نے ایک کعبے کے نام سے تعمیر کر دی. ایک مکان کعبے کے نام سے بنا دیا. اللہ نے ہم کو جماعت کے اندر روانہ کیا تھا نئے یمن کے اندر. وہ جگہ جا کر دیکھے لیکن اب کعبہ نہیں ہے وہاں پر، خالی باؤنڈری بنا کر رکھ دیے، چار دیواری بنا کر رکھ دیے. کعبہ کچھ نہیں ہے، نشانت نہیں. دوسری وہاں بنا دیا. بنا کر اب اس کو توڑا جائے، لوگوں کو ادھر دعوت دی جائے اور ہمارا بزنس بھی چلے، بزنس سینٹر ہمارا بن جائے یمن. تو وہ توڑنے کے لیے نکلا، ہاتھیوں کو لے کر نکلا، ہاتھیوں کو لے کر نکلا، فوج کو لے کر، ہزاروں کی فوج کو لے کر، اور مکہ مکرمہ سے باہر اطلاع بھیجی کہ جاؤ. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا کے اونٹ چل رہے تھے، ان کو پکڑ لیا اس نے تاکہ لوگ آ رہے. کچھ نہ کچھ لڑائی کے لیے کچھ نہ کچھ کرنا پڑے گا نا. تھوکے نہیں تو لڑائی ہوتی کیا؟ اب اس کا تھوکنا پڑتا، اس کے اوپر نہیں پڑے تو سامنے تک پڑنا اس سے. تبھی سے لڑائی کھکر کو لینا. کیا کرنا ہے؟ کھکر کو لڑنا ہے. دونوں نے کھکرنے کے لیے جائے اونٹ کے اوپر. تو عبد المطلب کیا کریں گے؟ فوراً جا کر بڑے کھڑا ہو گیا، کیونکہ حضرت عبد المطلب کا بڑا مقام تھا. عبد المطلب کا بڑا مقام تھا اور بڑی عزت تھی قبیلے کے اندر، خاندان کے اندر بڑی عزت تھی، بڑوں کو بڑی عزت تھی. اب وہ بادشاہ بھی کھڑا ہو گیا، آ کر اپنی جگہ بٹھایا، بٹھا کر بات چیت کیا. تو کہا کیا بات ہے، کیوں آئے ہو؟ کیا مجھے معلوم ہوا کہ میرے جانور تم نے پکڑ لیا ہے، اس کو چھڑانے کے لیے آیا. اس کی ہوا نکل گئی، بادشاہ کی ہوا. میں تو کعبۃ اللہ توڑنے کے لیے آیا ہوں. یہ کعبۃ اللہ کی بات نہیں بنتا ہے، جانوروں کی بات کر رہا ہے. یہ کیا بڑا آدمی ہے یہ؟ وہ بولا بھائی میں تو کعبہ توڑنے کے لیے آیا ہوں، معلوم نہیں تم جانوروں کی بات لے کر آئے. حضرت عبد المطلب اللہ ان کو جزائے کتنی بہترین بات. ان کے پاس طاقت نہیں تھی، کمزور تھے، یہ طاقت والا تھا اور پوری تیاری کے ساتھ آیا. لڑیں گے تو لڑنے سکیں گے. انہوں نے ایک بات کہی، اس وقت میں طاقت کا نہیں وجہ سے کہا کہ بھائی یہ جانوروں کا میں مالک ہوں، اس کے لیے میں آیا ہوں. کعبہ کا مالک اللہ ہے، وہ دے. اللہ نے قرآن مجید سورہ فیل نازل فرمایا. الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدہم فی تضلیل وارسل علیہم طیرا ابابیل ترمیہم بحجارۃ من سجیل فجعلہم کعصف مأکول. اللہ نے کیا کیا؟ جب وہ آگے بڑھنے لگے، اللہ نے آج بھی وہاں کعبۃ اللہ کے اطراف پھرتے رہتے چھوٹے چھوٹے پرندے. ہمارے خان چڑیا رہتے نا، خان چڑیا، دھن کی چڑیا، خان کی چڑیا، وہ دو چڑیا ہے نہیں، کھانے والی چڑیا، وہ ایسا نام پڑ گیا خان چڑیا والے.
خان کی چونکہ یہ بھی بول سکتے ہیں کہ اس کی جو الگ ہسٹری ہے مجمع کے نوجوانوں کو لے کے راشٹرپتی کے لیے وہ بہت الگ بات ہے. خیر وہ چڑیا ہے نا اس جیسے رہتے وہ بڑی بڑی چھوٹے چھوٹے پرندے, تو وہ ان پرندوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا حکم دیا کہ وہ پرندے اپنے چونچ میں کنکری لیے. کتنا کنکری ہو سکتا ہے؟ چھوٹا سا پنجوں میں کنکری لیے اور صرف وہ کنکری چھوڑتے گئے, مارے بھی نہیں, صرف چھوڑتے گئے. آدمی کے سر پر پڑا, پورا بھیجا چیرتے ہوئے, حلق چیرتے ہوئے, اندر کا سینہ, کلیجہ, پھیپسا وہ پورے چیرتے ہوئے پیخانے کے راستے سے, پھر ہاتھی کو چیرتے ہوئے. ہاتھی بھی مرا, ہاتھی والا بھی مرا. کیسے مر گئے؟ کعصف مأکول, جیسے گنا چبا کر رس چوس کر تھوک دیا تو ہے نا بھوسا, بھوسا کیسے رہتا ایسا بنا دیا اللہ تعالیٰ. اللہ کی طاقت کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکے گا. اللہ انتظار میں رہتے ہیں, ڈھیل دیتے ہیں. کیا کریں گے اللہ تعالیٰ؟ ڈھیل دیتے ہیں. اللہ کی سر کوئی مقابلہ نہیں. بہرحال یہ اللہ کی گھر ہے, وہاں جا رہے ہیں, ایسی جگہ جائیں, اس کی عظمت ہمارے دل میں ہونا چاہیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات اور بھی بتلائی, فرمایا پہلی نگاہ جب کعبۃ اللہ پر پڑے, پہلی نگاہ جب کعبۃ اللہ پر پڑے, فرمایا جو دعا مانگو اللہ تمہاری دعاؤں کو قبول کرے گا. جو دعا مانگو اللہ وہ دعاؤں کو قبول کرے گا. ہمارے حضرت مولانا محمد عمر صاحب پالنپوری رحمۃ اللہ علیہ تھے مرکز نظام الدین کے اندر, حضرت فرمایا کرتے تھے کہ بھئی حضرت اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا جو دعا مانگو تم ہول سے دعا کر لو. کیا دعا کر لو؟ ہول سے دعا کرو. اے اللہ میری بیوی بچوں کی, میرے ماں باپ کی, میرے خاندان کی, میرے پورے قبیلے کی, پوری انسانیت کی, حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک آنے والے ساری انسانیت کی مغفرت فرما دی. یہ بعض لوگوں نے یہ کہا اے اللہ مجھے مستجاب الدعوات بنا دے. مستجاب الدعوات کیا؟ میری دعائیں اللہ قبول کرتے رہے قوم تک, میں جتنی دعائیں کروں گا اللہ قبول کر دے, ایسا دعا کا ایسا مجھے بنا دے. یہ بھی ایک کانسیپٹ دعا ہے, یہ بھی کر لے سکتے ہیں. اس کے بعد جو دعائیں مانگے اللہ تعالیٰ قبول کرے. بعض لوگوں نے فرمایا کہ کعبۃ اللہ سے نکل کر پھر جاؤ, پھر دوبارہ جب آئے, پھر جب کعبۃ اللہ پر نکلے وہ بھی پہلی نگاہ, اس وقت میں جو دعا مانگے اللہ وہ بھی قبول کریں گے. وہ بھی کیا کریں گے؟ وہ بھی اللہ قبول کریں گے. میرا دوسری بات یہ ہے, آپ ایک ایمان والے سے جب ملاقات کریں, حضور علیہ السلام نے کیا طریقہ سکھلایا؟ سلام. کیا فرمایا؟ سلام. میں السلام, میں آتے ہی سلام کیا کہ نہیں کیا؟ آپ کو تھوڑے جنے جواب دیے, تھوڑے جنے جواب دیے, میں معاف کر دیا, لیکن گناہ تم کو ہوگا. جو لوگ سلام کا جواب نہیں دیے گناہ ہوگا, کیونکہ سلام کرنا سنت ہے, جواب دینا واجب ہے. اب بھی جو لوگ جواب نہیں دیے وہ آہستہ کہہ دو وعلیکم السلام. ہمیشہ یاد رکھو سلام کرنا سنت ہے, لیکن نبی کی عادت ہے پہل کرتے تھے سلام. لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا أفلا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم أفشوا السلام بينكم. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت میں اس وقت تک داخل نہیں ہو سکے گا جب تک کہ اس کے پاس ایمان نہ ہو. اب دعوت کی مبارک محنت کے ذریعے سے ایمان کے بنانے کی محنت ہو رہی ہے, ہو رہی کہ نہیں ہو رہی؟ اب وہ ایمان کی علامت کیا ہے؟ ایمان کی علامت کیا ہے؟ فرمایا ایمان کی علامت آپس میں محبت ہے. اچھے محبت ہے وہ بھی نہیں, کیوں ایمان ہی نہیں محبت کر رہے. اب وہ محبتیں پیدا کرنے کی کیسی ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے سلام کرو. آج باپ کو بولو بیٹے کو سلام کرو, بیٹے کو سلام کرو, نہیں بڑا نہیں بابا بیٹے کو بولو. اب شرم آتی, باپ میں کیا سلام کرتا, نہ بیٹا باپ کو سلام کرتا, نہ باپ بیٹے کو سلام کرتا. نبی نے سکھلایا باپ بیٹے کو سلام کرے, بیٹا باپ کو سلام کرے, شوہر بیوی کو سلام کرے, بیوی شوہر کو سلام کرے, چھوٹا بڑے کو سلام کرے, بڑا چھوٹے کو سلام کرے. حضور ہر 10 و 10 کو سلام کیا کرتے تھے. سلام میں پہل کرنے والا تکبر سے خالی ہو جاتا ہے, ختم ہو جاتا ہے, تکبر نہیں رہے گا, اس کے اندر تواضع. انشاءاللہ سلام کا رواج پیدا کریں گے